بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں دنیا کے سب سے مقدس اور پر اسرار مقام کی طرف، وہ جگہ جہاں پر ہر مسلمان کا دل جھکتا ہے اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں مسلسل نازل ہوتی ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی، جو اسلام کا مرکز اور مسلمانوں کی عبادت کا محور ہے۔ یہ نہ صرف ایک تاریخی عمارت ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، عظمت اور معجزات کا ایک زندہ ثبوت بھی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے خانہ کعبہ کے حیران کن حقائق، معجزات اور اس کی بے مثال اہمیت کے بارے میں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ دنیا کی سب سے قدیم عبادت گاہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے۔ روایات کے مطابق خانہ کعبہ کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ بعد میں یہ عمارت طوفان نوح کے دوران ختم ہو گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی بنیادوں کو دوبارہ بلند کیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوئی، اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے دنیا بھر کے ہر مسلمان کا دل جڑا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کی ساخت بے حد سادہ مگر پر اثر ہے۔ یہ ایک مستطیل شکل کی عمارت ہے جو تقریباً 13 میٹر اونچی اور 11 میٹر چوڑی ہے۔ اس کے چاروں کونوں کو مختلف نام دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، رکن حجر اسود۔ یہاں وہ مقدس پتھر نصب ہے جو جنت سے نازل ہوا۔ نمبر 2، رکن شامی، یہ شمال کی سمت میں ہے۔ نمبر 3، رکن یمانی، یہ جنوب کی طرف ہے اور اسے چھونا ایک سنت عمل ہے۔ نمبر 4، رکن عراقی، یہ مشرق کی سمت میں واقع ہے۔ ان چاروں کونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی علامت کے طور پر اہمیت دی گئی ہے۔ پیارے دوستو، حجر اسود خانہ کعبہ کا سب سے مقدس پتھر ہے جو جنت سے نازل ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب کیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ پتھر پہلے دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ حجر اسود کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اسے چھونے یا بوسہ دینے سے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت کا پتھر ہے اور قیامت کے دن یہ گواہی دے گا کہ کس نے اسے بوسہ دیا۔ پیارے دوستو، ایک حیران کن حقیقت یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے پرندے نہیں گزرتے، اور یہی کوئی طیارے بھی اس کے اوپر سے پرواز نہیں کر سکتے۔ یہ ایک معجزہ ہے جس کی کوئی سائنسی وضاحت نہیں ملتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر ہے جو خانہ کعبہ کی عظمت کو مزید نمایاں کرتا ہے۔ پیارے دوستو، مسلمان خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور عظمت کی علامت ہے۔ طواف کے دوران مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں اور اپنی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے ہمیشہ گھڑی کی مخالف سمت ہی کیوں منتخب کی گئی؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ سمت کائنات کے دیگر نظامات کے عین مطابق ہے۔ نمبر 1، زمین کی گردش۔ زمین اپنے محور پر گھڑی کی مخالف سمت میں گھومتی ہے۔ نمبر 2، سیاروں کی حرکت۔ سورج کے گرد گردش کرنے والے تمام سیارے گھڑی کی مخالف سمت میں حرکت کرتے ہیں۔ نمبر 3، کہکشائیں۔ ہماری کہکشائیں ملکی وے اور دیگر کہکشائیں بھی اسی سمت میں گردش کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت یہ سب حرکتیں ایک ہی سمت میں ہیں، اور خانہ کعبہ کے طواف کا یہ انداز اللہ کی قدرت اور کائنات کے قوانین کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ایک روحانی حقیقت بھی ہے کہ گھڑی کی مخالف سمت میں گردش کرنے سے انسان کی روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ طواف کرنے والے لاکھوں لوگ نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، بلکہ اس سمت میں گھومنے سے ان کے دلوں کو سکون اور روح کو تازگی ملتی ہے۔
پیارے دوستو، خانہ کعبہ کے چند معجزات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ روایات کے مطابق طوفان نوح کے دوران زمین پر ہر جگہ پانی چھا گیا، لیکن خانہ کعبہ کی جگہ محفوظ رہی۔ سورۃ الفیل میں ذکر کیا گیا ہے کہ یمن کے بادشاہ ابراہا نے خانہ کعبہ کو گھرانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے اس کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ سے ایک روحانی روشنی آسمان تک جاتی ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن روحانی طور پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کا غلاف جسے کسوہ کہا جاتا ہے ہر سال بدلا جاتا ہے۔ یہ غلاف خالص ریشم اور سونے کے دھاگوں سے بنایا جاتا ہے اور اس پر قرآنی آیات کندہ ہوتی ہیں۔ اس کی تیاری میں کئی مہینے لگتے ہیں اور اس پر لاکھوں ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، سائنسی تحقیق کے مطابق خانہ کعبہ زمین کے جغرافیائی مرکز کے قریب واقع ہے۔ یہ حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ لاکھوں زائرین خانہ کعبہ آ کر اللہ کے حضور اپنی دعائیں پیش کرتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ نہ صرف ایک عمارت ہے بلکہ یہ مسلمانوں کے ایمان، تاریخ اور اللہ کی قدرت کا زندہ ثبوت ہے۔ اس کی زیارت ہر مسلمان کی سب سے بڑی خواہش ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ سے دعا مانگنے کا اپنا ہی لطف ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ایسی مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔